ایک عورت شادی کی پہلی رات میں ہی اپنے شوہر کو جان سے مار دیتی ہے۔ یہ کہانی سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، چونکہ کہانی یہ بہت عجیب ہے۔ ایک عورت کے شوہر بیمار پڑ جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتی ہے اور کہتی کہ میرے شوہر کا گردہ فیل ہو چکا ہے، علاج کرنے کے لیے میں گھر پہ چلے۔ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور چیک اپ کرتے ہیں، اتنے میں عورت نے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا۔ جب ڈاکٹر صاحب کی اچانک سے نگاہ اس عورت کے حسن پہ پڑتی ہے تو ڈاکٹر صاحب بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ عورت کو سائڈ میں بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میرے پاس پیسہ بہت ہے، بینک بیلنس ہے، اچھی مہنگی گاڑیاں ہیں، اچھا گھر ہے، میرے ساتھ تم بہت خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارو گی۔ اتنے میں عورت نے کہا کہ میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، پہلے تمہیں اسے پورا کرنا ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ بہت حسین و جمیل خوبصورت ہو، آپ جو بھی کہو گی میں ہر خواہش آپ کی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عورت نے کہا کہ بہت بڑی خواہش نہیں ہے، بس میرے اس شوہر کو پہلے تمہیں مارنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے فوراً زہر کی سوئی لگا دیا اور اس عورت کا شوہر تڑپ تڑپ کر وہیں پہ مر گیا۔ ڈاکٹر صاحب اس عورت سے شادی کر کے خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب کے بہت پرانے دوست، جگری دوست ملنے کے لیے آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں کھانا بنا کر کھلایا، کھانا بہت لذیذ ڈاکٹر صاحب کی بیوی نے بنایا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب کو ایک کال آتی ہے، مریض دیکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ کی نگاہ ڈاکٹر صاحب کی بیوی کے چہرے پہ جب پڑتی ہے تو یہ اپنے ہوش کو کھو بیٹھتے ہیں اور بے ساختہ ڈاکٹر صاحب کے دوست کے زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لیں، میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ پھر کیا؟ ڈاکٹر صاحب کی بیوی نے کہا کہ آپ کو پہلے میری ایک چھوٹی سی شرط پوری کرنی ہوگی۔ اس نے کہا کون سی شرط ہے؟ کہا پہلے میرے شوہر کو مارنا ہوگا، کیونکہ یہ مجھے اسے بہت پیار کرتے ہیں، ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے دوست زہر کی پڑیا لاتے، پانی میں گھول کر ڈاکٹر کو پلا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہیں پہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب کے دوست نے کہا کہ ہم اس طرح آپس میں ملاقات نہیں کریں گے، بلکہ ہم پہلے نکاح کریں گے، آؤ چلو پادری کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں پادری کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا آپ نکاح پڑھا دیجیے۔ جب پادری کی نگاہ اس حسین و جمیل خوبصورت عورت پر پڑتی ہے تو پادری بھی اپنا دل دے بیٹھتا ہے۔ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر میری شادی اس سے ہو گئی تو میرے خوبصورت بچے پیدا ہوں گے، میرا فیوچر بہت اچھا ہوگا، اس خوبصورت عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا الگ ہی لطف ملے گا۔ پادری اس عورت کو سائڈ میں بلاتے ہیں، اکیلے میں بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ تو اس عورت نے کہا کہ تمہیں پہلے میری ایک چھوٹی سی شرط پوری کرنی ہوگی۔ کہا کون سی شرط ہے؟ تم بتاؤ، میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ پہلے آپ کو میرے اس شوہر کو مارنا ہوگا۔ پادری نے اس کے شوہر کو مار دیا اور دونوں آپس میں شادی کر کے اچھے سے زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ایک دن اس ملک کا بادشاہ بیمار پڑ جاتا ہے، دوا کھا کھا کے تھک گیا، سارے طبیبوں کی، حکیموں کی دوائیاں ناکام جب ہو گئی تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ پادری کو بلا کر لے کے آؤ، وہ دعا کریں گے تو شاید کہ کچھ مجھے راحت حاصل ہو سکتی ہے۔ جب وزیر پادری کو بلانے کے لیے آیا تو وزیر کی نگاہ پادری کے حسین و جمیل خوبصورت بیوی کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے اور یہ اپنا دل دے بیٹھتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے پادری کی بیوی کا۔ پادری کی بیوی سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں بادشاہ کا وزیر ہوں، عیش و عشرت کے ساتھ تم زندگی گزارو گی۔ اس عورت نے کہا کہ میری چھوٹی سی خواہش ہے۔ کہا کون سی خواہش ہے؟ کہا پہلے تم اس پادری کو مارنا ہوگا۔ اس وزیر نے فوراً تلوار کو میاں سے نکالا اور پادری کے گردن کو قلم کر دیا اور پھر دونوں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب بادشاہ کی نگاہ وزیر کے بیوی پہ پڑتی ہے تو بادشاہ بھی بے ایمان ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے اور بادشاہ یہی سوچنے لگتا ہے کہ اگر یہ میری بیوی بن جائے گی تو میری زندگی بہت خوشحالی کے ساتھ گزرے گی۔ پھر کیا؟ بادشاہ اس عورت سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں ملک کا بادشاہ ہوں، تم ملکہ بن کے رہو گی، تمہیں لوگ پہچانیں گے، تمہارے لوگ رسپیکٹ کریں گے۔ اس عورت نے کہا کہ میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے۔ کہا کون سی خواہش ہے؟ کہا پہلے میرے اسے وزیر جو شوہر ہے اسے مارنا ہوگا۔ بادشاہ نے وزیر کو مروا دیا اور بادشاہ اس عورت سے شادی کر لیتا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہے، جب بادشاہ جب اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کوئی معمولی عورت نہیں ہو، بلکہ تم بہت پہنچی ہوئی عورت ہو، تمہارے نام کا مقدمہ بے شمار درج ہے، آخر تم ہو کون اور لوگوں کو مروا کیوں رہی ہو؟ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تمہیں لوگوں کو مروا کے کیا ملتا ہے؟
تو اس عورت نے کہا کہ میں کوئی اور نہیں ہوں، میں دنیا ہوں، مجھ سے جو محبت کرتے ہیں میں انہیں مروا ڈالتی ہوں، میں دنیا ہوں، جو دنیا کو چاہتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو، یعنی جس طریقے سے مسافر زندگی گزارتا ہے ویسے ہی تم بھی دنیا میں رہ کر زندگی گزارو۔ الدنیا سجن المؤمنین والجنت الکافرین، یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ اس دنیا کے محبت میں جو بھی پڑا ہے وہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو گیا ہے۔ اسی لیے دنیا کی محبت میں نہیں بلکہ آخرت کی محبت میں زندگی گزارو۔